سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کی دنیا ایک ایسا سمندر ہے، یہ جو اسکرین پہ ریلز کو دیکھنے کا جو چسکا ہے، یہ ایسا چسکا ہے کہ اس سمندر میں آپ ڈوب بھی سکتے ہیں، اس میں تیر کر اس پار جا بھی سکتے ہیں، لیکن اس تیراکی کے مقابلے میں جس میں ہم سب شامل ہیں، کوئی بچا نہیں اس سے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کی نفسیات کو اثر انداز کر سکتی ہیں، اس کا احتمال ہے، کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، کون سی چیزیں ہیں اپنے لائف سٹائل کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے کہ ہم سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر اس کے اثر پہ نہ آئیں۔ سعدیہ ملک میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور آج ہم نے یہی سوچا کہ فہد بھائی جو ہمیں ساری بتا کر باتیں گئے ہیں، اس کی روشنی میں ہم سعدیہ سے جانیں کہ اب کرنا کیا ہے۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر آن پی ٹی وی، آئی ایم سو آنرڈ۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ اس وقت آپ جیسے ماہرین اور ریسرچرز، پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے، انالیسز ہو رہے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، کیا اعداد و شمار ہیں، کس طرح سے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں بتائیے۔ جو ابھی ریسنٹلی ایک جو سروے کیا گیا ہے یورپ میں، اور اس میں جو ینگ ایج کے جو بچے تھے ان کو شامل کیا گیا، اینڈ ان کی ایجز جو تھیں وہ 20 سے 25 ایئرس کی تھیں، اور ان میں یہ دیکھا گیا کہ جو سوشل میڈیا ایڈکشن تھی اس کی وجہ سے ایک تو ان میں جو الکوہل کا استعمال تھا وہ زیادہ ہوا، اور 85% انکریز دیکھا گیا سگریٹ اسموکنگ کے لیے۔ اچھا، یہ دو جو ایلیمنٹ ہیں، یا اس کو آپ اگر مزید اگر ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں تو وہاں پہ جو ڈرگز ایڈکشن کا ایک رجحان ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو اس کو لنک کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ساتھ۔ اس کے جو فیکٹس ہیں یا جو اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اگر ہم اس کو ایز اے سائیکالوجسٹ انالیسس اس کا کیا جائے تو اس میں جو ریزنز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ انگزائٹی بہت بڑھ رہی ہے، صرف ینگ جنریشن میں نہیں، ڈیفینیٹلی باقی لوگوں میں بھی ہے، لیکن ینگ جنریشن کو ہم پرٹیکولرلی اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کی زیادہ ایڈکشن کا شکار ہیں۔ تو اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن، آئسولیشن کی وجہ سے ڈپریشن بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے، لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ انٹریکشن کم ہو گیا ہے، دے آر گیجٹ ڈیپینڈنٹ رائٹ ناؤ، تو ان کا جو ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے دیٹ از مور اسٹرانگر دین دا ہیومن نیٹ ورک، تو ان کا انسانوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے چونکہ وہ کم ہو گیا ہے، اس کمی کی وجہ سے دے آر رائٹ ناؤ دے آر مور پرون ٹو دا ڈپریشن، انگزائٹی، اینڈ اس میں کچھ پرسنالٹی کے ایشوز بھی بچوں میں دیکھے گئے ہیں کہ جو پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے ساتھ بچے آتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں یہاں پہ بھی ہوں گی، یہاں پہ کیونکہ ریسرچ سروے ہوتے نہیں ہیں، یہاں پہ اتنے اس کی طرف شاید دھیان نہیں دیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر اتنا کام ابھی ہو رہا ہے، لیکن بہت واسٹ لیول پہ پاکستان میں اتنا کام ابھی نہیں کیا جا رہا، اچھا انفارچونیٹلی۔ سعدیہ یہ بتائیں کہ بظاہر تو اب میں ٹک ٹاک، فرض کیجئے میں ٹک ٹاک دیکھ رہا ہوں، ارے واہ جی واہ، ارے اوہ واہ، اوہ ویری نائس، بظاہر یہ چیزیں آپ کو خوش کر رہی ہیں، جی، تو ڈپریشن پھر کیسے ہو جاتا ہے؟ اس میں توثیق آپ یہ دیکھیں کہ ڈوپامین جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے جس ٹائم آپ کو خوشی آپ فیل کرتے ہیں۔ اب جیسے آپ ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ ہیومن جو ایگزسٹنس ہے اس کو گیجٹس کے ساتھ ریپلیس نہیں کر سکتے۔ انسان جب انسان کے ساتھ بیٹھ کے آمنے سامنے انٹریکٹ کرتا ہے، اس انٹریکشن میں اور اس انٹریکشن میں جو تھرو سوشل میڈیا ہو رہا ہے، دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس ان دس۔ ٹھیک ہے، اب سوشل آئسولیشن کی اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں کہ انسان کیوں انٹریکٹ نہیں کر پا رہا۔ اس میں ایک جو چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک جو کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے، آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اگر کسی نے چھوٹی سی بھی چیز اچیو کر لی ہے تو جب تک وہ اس کو ہائی لائٹ نہ کر لیں ان کو سکون نہیں آتا۔ جیسے ابھی فہد صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ سوشل میڈیا کے تھرو بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو چیزوں کو وہاں پہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جی، تو بہت سارے فالوورز ایسے ہیں ان کے جو جب اپنا کمپیریزن کرتے ہیں اس ایک پرٹیکولر لائف سٹائل کے ساتھ، دیٹ کمپیریزن از لیڈنگ ٹو دا نیگیٹو سیلف ایویلویشن۔ جب انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جو اس کی ذات ہے وہ باقی لوگوں سے کم ہے، اور اس کا جو باقی لوگوں کے ساتھ ایک سٹینڈرڈ ہے وہ میچ نہیں کر پا رہا، آہستہ آہستہ آپ لوگوں سے پھر ہٹتے جاتے ہو کہ ہمارا تو ان کے ساتھ میچ اپ ہی نہیں ہے۔ تو بظاہر آپ خوش ہو رہے ہیں، بظاہر آپ خوش ہو رہے ہیں، لیکن وہ ٹیمپریری خوشی ہے، پرماننٹلی اٹ ہیز اے ویری بگ ڈیمیج ٹو یور سائیکولوجیکل ہیلتھ، اینڈ پیپل آر ناٹ گیٹنگ اٹ، دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ اٹ۔ اچھا اب کرنا کیا ہے اس میں؟ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ بچوں سے اگر ہم شروع کریں تو جو پیرنٹل کنٹرول ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ۔ سائیکالوجی کی ٹرم میں ایک جو چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں دیٹ از آبزرویشنل لرننگ،
ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. बच्चा जो है वो ऑब्जर्व करता है कि उसके सराउंडिंग्स में या उसके इन्वायरमेंट में जो पर्टिकुलर रोल मॉडल्स हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. आजकल का बच्चा बहुत इन्वॉल्व है टिकटॉक में, उसमें फेसबुक पे और ऐसे बहुत सारे जो हमारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं. बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो फिल्ट्रेशन. हमें नहीं मालूम कि हमारा बच्चा किसको फॉलो कर रहा है और वो क्या कंटेंट है जी. और बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है कि जिसको आप एक तहजीब के दायरे में या अंडर द रूल ऑफ सिविलाइजेशन आप उसको नहीं रख सकते. अब जब बच्चा वो लर्न करता है तो डेफिनेटली उसकी कॉग्निशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ठीक है. सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड. तो फिर ये माँ बाप की जिम्मेदारी है. बिल्कुल है जिम्मेदारी. और लेकिन बच्चे मानते कहाँ हैं सादिया आजकल. असल में आप ये देखें कि जो गैप है बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड, कम्युनिकेशन गैप इज़ राइट नाउ वो बहुत बढ़ गया है. अभी माँ को भी ये लगता है कि अगर आप बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं तो माँ फारिग हो गई है. उसका जो एक केयर टेकर का अपने बच्चे के साथ एक बॉन्ड है that has been badly affected by this social media. अच्छा, ये जो बहुत ज़्यादा इस वक्त बात की जा रही है कि 13-14 साल की उम्र से कम तक फोन बच्चे के हाथ में नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. इससे क्या नुकसान या फ़ायदा क्या होता है, मतलब होने से क्या नुकसान होता है और अगर हम उसको दूर रखेंगे तो फ़ायदा क्या? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कंटेंट को फिल्टर कर सके, जिसमें हमें ये मालूम हो सके कि बच्चा कहीं कोई एग्रेसिव कंटेंट तो नहीं देख रहा. वो बहुत सारी वर्बल अब्यूज़ वहाँ से सीख रहा है. वो ऐसी वर्बल कम्युनिकेशन सीख रहा है जो अप टू द मार्क नहीं है. आप उसको सोसाइटी में लोगों के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते. बच्चे की जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, अगर वो एक एग्रेसिव एक्ट देख रहा है, उसका जो बिहेवियर है वो उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन होगा. वो उस चीज़ को उस तरह से लर्न करेगा और वो उसको एग्जिबिट भी करेगा अपने बिहेवियर में इन हिज और हर ओन एनवायरनमेंट. अब जब पेरेंट मौजूद ही नहीं है, पेरेंटल फिगर ही मौजूद नहीं है और वो बच्चे को ये समझा सके कि बेटा जो आप कर रहे हो इसका जो तरीका है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है. अच्छा, मैंने तो ये भी देखा कि कई बार पेरेंट्स बड़े फख्र से फिर बता भी रहे होते हैं, है ना, कहीं शादी ब्याह में मिले तो हाँ जी हमारा बच्चा टिकटॉक पे अभी स्टार बन गया है. दिस इज अनदर ट्रेंड. चाइल्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग फील्ड है, वो तो बड़ी अच्छी बात है. लेकिन यूजेज के लिए भी वो बड़े फख्र से कहते हैं कि भाई ये जो 7th बर्थडे पे तो भाई फिर हमने इसको ये वाला दे दिया बाबा ने इसको जनाब ये आईफोन दे दिया और वो भी लेटेस्ट आईफोन दे दिया हमने, या जो भी आपने उसको फोन दिया या जो भी, यानी उसको कोई भी गैजेट आपने दे दिया, डिजिटल दुनिया की नजर कर दिया है. आपने उसको कंप्लीटली डिपेंडेंट कर दिया है. आपने उसको उस एक जो सिक्योर एनवायरनमेंट है, जो पेरेंट चाइल्ड का बॉन्ड है, उससे बाहर निकाल के आपने उसको उस दुनिया में भेज दिया है जहाँ पे रफ मटेरियल है, वहाँ पे फिल्टर्ड मटेरियल नहीं है. सो द चाइल्ड विल लर्न व्हाटएवर इज प्रेजेंटेड ऑन द सोशल मीडिया. सादिया हमारे साथ मौजूद है. एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखेंगे. राइजिंग पाकिस्तान की इस नशिस्त में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे. सादिया मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया और इंटरनेट के फ़वाइद तो अपनी जगह, लेकिन इसके अज़हान पर, ब्रेन सेल्स पर क्या मनफी असरात मरतब हो रहे होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों पे, नौजवानों पे, जिन्होंने आगे चलकर इस देश की, इस माशरे की बागडोर संभालनी है. वो जहन तैयार कैसे हो रहा है अगर हम उसको सिर्फ और सिर्फ डिजिटल दुनिया के समंदर में तैरने को फेंक देंगे और उसको तैरना आता भी नहीं होगा. ज़रा नौजवानों की तरफ आते हैं. यंगस्टर्स तो अब बहुत सा पैसा भी कमा रहे हैं और अब आगे AI और ChatGPT का ज़माना है, जैसे कि अभी फहद भाई बात कर रहे थे. तो इस हवाले से एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अब क्या देखती हैं कि नौजवानों की नफ्सियात कैसे मरतब हो रही है? तो उसी केस में आप ये देखें कि कुछ टाइम से, जैसे कोरोना के टाइम पीरियड से एक ट्रेंड आया है कि बच्चों के जहन में एक चीज़ आई है कि हमें अपना जो गोल सेटिंग है वो इस तरह से करना है कि विद इन नो टाइम दे वांट टू गेन द गोल्स. ठीक है. मतलब हमें टाइम, वो कहते हैं कि हम अगर 25 ईयर्स की एज पे दे वांट टू बी एस्टैब्लिश्ड, एन एस्टैब्लिश्ड एम्पायर, वो उसको लेना चाहते हैं. इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन हर्ज इसमें है कि अगर ये थॉट्स ऑब्सेशनल हो रही हैं
اور اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ یہ ان کی جنونیت میں کنورٹ ہو رہی ہیں، اور وہ اس کے پیچھے ایسے ان ریئلسٹک گولز اپنی لائف کے سیٹ کر رہے ہیں جن کو اچیو کرنا بعض اوقات نیئر ٹو امپاسبل ہوتا ہے. obviously it takes time for the success. اور پھر اس کے لیے ہر طرح کے وہ الٹی سیدھے طریقے. بالکل. آپ جس طرح سے وہ جیسے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو کوئی بچہ ہے وہ اگر کسی بھی سیلیبریٹی کو دیکھتا ہے یا جو سوشل میڈیا پہ ان کے جو پسندیدہ لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سکسیس ان کو ایک دن میں ہی حاصل ہو گئی. اینڈ دے وانٹ ٹو گین دیٹ تھنگ اینڈ دے وانٹ ٹو فالو دیم ایز اٹ از. ٹھیک ہے. اب وہ جب ان کو فالو کرتے ہیں اور جب وہ ان کو وہ سکسیس اس طرح سے نہیں مل پاتے، ڈیفینیٹلی وہ نہیں ملے گی بیکاز سکسیس آلویز ٹیکس ٹائم، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کی اس سکسیس کے پیچھے کتنی لمبی سٹوری ہے، کتنی لمبی اسٹرگل ہے. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. اب پھر وہی چیز کہ ان کی اپنی سیلف جو پرسیپشن ہے وہ ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، اپنی ذات کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہے وہ بری طرح افیکٹ ہو رہا ہے بیکاز دیٹ از لیڈنگ ٹو دا نیگیٹو سیلف ایویلویشن. ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ان کا کیلیبر ہے وہ کم ہے، اور پھر الٹیمیٹلی ان کی جو انفیریورٹیز ہیں، ان کی جو اپنے ذہن میں اپنی ذات سے ریلیٹڈ جو تھاٹ پروسیس ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اب کرنا کیا ہے اس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں میری جو ہر پلیٹ فارم پہ جو ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے نوجوان نسل سے اسپیشلی، کہ جو بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اس کو اندھا دھند مت فالو کیجیے. آپ کو نہیں معلوم کہ جس طرح سے ایک سیٹ کے پیچھے کچھ بی ٹی ایس جب چل رہا ہوتا ہے بیہائنڈ دا سین، تو وہ والا سیٹ نہیں ہوتا جو آپ کو آن کیمرہ نظر آتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ آپ کو اور طرح سے ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ چیز پریزنٹ کی جاتی ہے، لیکن اس کی جو بیک سٹوری ہے اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے. یعنی فلٹر صرف چہروں پہ نہیں ہے، فلٹر ان کہانیوں پہ بھی ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے جو شخص آپ کو بظاہر ہنستا مسکراتا اور بہت بڑا سکسیسفل نظر آئے وہ اپنی ہی لائف میں کسی ڈپریشن کے ساتھ لڑ رہے ہوں. ہو سکتا ہے ان کی اپنی لائف اتنی ڈسٹربڈ ہو جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے. مجھے ایک پرفیکٹ امیج ہم نے دے دیا نا جی، وہ فلٹرز نے بھی دیا. پرفیکشنزم ایگزیکٹلی دی کانسیپٹ آف فلٹرز نے بھی دیا کہ جی وہ مطلب سب کچھ پرفیکٹ ہے، سب کچھ پرفیکٹ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے اینڈ ایوری تھنگ از آن پوائنٹ، ہر چیز صحیح چل رہی ہے، اور لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار اس کی لائف تو بہت اچھی ہے، بہت لگزیریس ہے، اینڈ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بیسٹ تھنگ از جو ہم اپنے تھراپیز کے دوران بھی ہم اپنے کلائنٹس کو کہتے ہیں، دیٹ از دا گریٹیٹیوڈ. شکر ادا کرنا. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور نوازوں گا. بے شک. ٹھیک. تو جب آپ اس چیز پہ بلیو کر لیتے ہیں کہ جتنی آپ کی کوشش ہے آپ کو اس کے حساب سے مل جائے گا، بٹ دا ٹائم ول بی ڈیسائیڈیڈ بائی دا نیچر. اس ٹائم کو آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. تو اگر یہ چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دین دا انٹالرنس دیٹ از انکریزنگ جسٹ بیکاز آف دا یوز آف دس ابرپٹ یوز آف دا سوشل میڈیا اینڈ جسٹ دا اندھا دھند فالوئنگ آف دا سوشل میڈیا آئی مسٹ سے. تو وہاں پہ پھر جب آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہو کہ آپ کی ایفرٹس، آپ کی جو آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں، ہاؤ ٹو سینسبلی یوز، ہاؤ یو آر یوزنگ دیم اور ہاؤ یو آر یوٹیلائزنگ دیم، تو آپ کو پھر آہستہ آہستہ آپ یو ول بی کلوزر ٹو دیٹ سکسیس. بٹ بیفور سیٹنگ اینی گول بی ریئلسٹک اباؤٹ یور لائف. آج کل کا ایک نارمل نوجوان جو ہے، کوئی ایسی ریسرچ بھی آپ لوگ کریں، ایک مشورہ آپ کے لیے، آپ جیسے کلینکل سائیکالوجسٹ، جی بالکل، کہ 24 گھنٹے کے لیے اس سے اس کا فون لے لیا جائے، جی تو کیسے مچھلی کی طرح تڑپے گا جسے پانی سے نکال دیا جائے. لیکن اگر اس کو اس کی ریپلیسمنٹ میں ہم ریئل انسان دیتے ہیں تو تاکہ اس کو معلوم ہو سکے کہ جو اصل ہیومن بانڈنگ ہے، جب آپ ایک انسان کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ ان کے پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ تو ہم اس پہ بھی کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا میں ہم کر سکتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کا ایک جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ اسپونٹینیس رسپانس چاہتے ہیں، انسٹنٹ رسپانس چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ابھی میسج کیا، ہمیں ترنت ہی اس کا جواب مل جائے، بغیر یہ سمجھے کہ اگلا بندہ اس ٹائم اس فیز میں ہے یا نہیں ہے. وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. تو بعض اوقات یہ بھی ایک ڈیمیج کاز کر سکتا ہے ہماری کسی بھی ریلیشن شپ میں، اور ایسے ڈیمیج کاز ہوتا بھی ہے جہاں انسان دوسرے انسانوں سے بے جا توقعات وابستہ کر لیتے ہیں. اور خدا نخواستہ ہم نے دیکھا ایسی کہانیاں ہمارے ایسی کہانی بالکل بھی موجود ہیں، دنیا میں آئی ہیں، دنیا میں موجود خودکشیوں تک بالکل اور سوسائڈ کی قتل تک بات پہنچی چلی جاتی ہے. بیکاز دا پیپل ڈونٹ نو دا ایویڈنس اینڈ دا فیکٹس. واٹ آر دا فیکٹس بیہائنڈ دیٹ تھنگ.
what are the facts behind a particular behavior of a human being. So one has to understand کہ آپ اگر ان کی جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا کرتے. اچھا ایسے میں ایک آخری چیز کی طرف میں آخر میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا اور وہ ہے کہ بزرگ اس وقت جو 60+ کے ہماری آبادی ہے وہ اس سارے مسئلے کو حل کرنے میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ بہت بڑا ان کو کنٹریبیوشن ہے بیکاز دے ہیو ان کے پاس دے ہیو دا ٹریئر آف دیئر ایکسپیرینس. تو وہ اپنے ایکسپیرینس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال سیکھیں. اچھا بزرگ بھی سیکھیں. بالکل ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا بچہ اگر ایک چیز کو مس یوز کر رہا ہے دین دے شوڈ نو اباؤٹ دیٹ کہ اس کی مس یوز کو روکا کیسے جا سکتا ہے. یا ان کا نواسا پوتی. بالکل. اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک سوشل میڈیا ٹول ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ کو اس کے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج یا میرٹس ڈی میرٹس کو پھر آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اور پھر بزرگ اس کو ایک پراپرلی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک لائف کا ایکسپیرینس ہے. ان کے پاس وہ والا بے جا خواہشات کی ایک لسٹ نہیں ہے جو ہماری جنریشن میں اب آج کل آ گئی ہے. یہ شاید ہمارے ہم یہ کہہ رہے ہیں سعدیہ میں اور آپ بیٹھ کر جب ہم ٹین ایجر تھے تو شاید ہمارے بزرگ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ یہ نوجوان نسل دیکھو بے جا خواہشات کا کہ ایک الماری ہے ان کے پاس جو کھولو تو ایسے خواہشات باہر گرتی ہیں. ایک صدیوں کی ڈیبیٹ ہے جو ہمیشہ چلتی آ رہی ہے لیکن ابھی اس کو زیادہ ہوا مل گئی ہے کیونکہ ابھی ایکسیس میں ہے چیزیں. اس طرح سے ایکسیس میں ہے کہ پہلے یہ سب کچھ اتنا نظر نہیں آتا تھا. اب یہ بہت آسانی سے سب کچھ آپ کو نظر آتا ہے کہ فلاں بندے کے پاس یہ جگہ ہے, فلاں اس جگہ جا رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, ان کے پاس ابھی یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں, یہ وہ کپڑا پہن رہے ہیں, اس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بعض اوقات جو دیکھنے والے ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے. بالکل ٹھیک. ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی. بہت بہت شکریہ سعدیہ آپ کی تشریف آوری کا. اور آج کا پورا جو شو ہے رائزنگ پاکستان کا وہ ہم نے خوش وقت سے اس کا آغاز کیا تھا, پھر فہد بھائی اور اب سعدیہ. بات یہی ہے جی کہ یہ بالکل وہ ایک چھری ہے جس سے آپ چاہیں تو خربوزہ کاٹیں. آج کل تو خربوزے کا موسم نہیں, میرا خیال ہے زیادہ سیب کی مثال کاٹ سکتے ہیں آپ, یا مالٹا کاٹیں یا آپ کسی کو نقصان پہنچائیں, اس کو زخمی کر دیں, یہ آپ پر ہے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے, دھیان سے سوشل میڈیا کو استعمال کیجئے. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو فہد ملک کے لیے تو ضرور ہمیں بھیجئے, سعدیہ کے لیے ضرور ہمیں بھیجئے, ہم آپ کو اس کا جواب بھی دیں گے. خوش رہیں, ملیں گے پھر. خدا حافظ.